اور اس وقت آپ کے اسکرین پر نقشبندی مجددی سلسلے کے بہت عظیم صوفی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور اسی خانقاہ میں آپ کے جانشین حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما رہے ہیں، اور بھی ان کے علاوہ بزرگان دین ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت عظیم صوفی ہیں۔ آپ کا جو پیدائشی نام ہے وہ شمس الدین ہے، عہد عالمگیری کے ہیں، چونکہ آپ کے والد محترم عالمگیر بادشاہ کے یہاں کام کیا کرتے تھے، وہ صاحب منصب تھے، اس لیے چونکہ دربار میں دخل تھا تو حضرت شمس الدین یعنی مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام رکھا وہ تو شمس الدین رکھا گیا، لیکن جانے جانا لقب دیا تھا عالمگیر نے، اس وجہ سے مشہور ہو گئے مرزا مظہر جانے جانا کے نام سے۔ تو بہت عظیم صوفی ہیں۔ دلی کے ترکمان گیٹ کے اندر جب آپ آئیں گے تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ خانقاہ ابو الخیر، درگاہ ابو الخیر کے نام سے یہ آستانہ مشہور ہے۔ بہت عظیم صوفی ہیں اپنے زمانے کے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے خانوادے میں جنم لیتے ہیں کہ جو خانوادہ پہلے سے ہی بادشاہت کے قریب تھا، شاہوں کے قریب تھا، اور خاص طور سے والد محترم تو عہد عالمگیری میں صاحب منصب تھے، یعنی عہدے پر فائز تھے۔ اس کے بعد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذہن ہے وہ فقیری کی طرف، درویشی کی طرف مائل ہوا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب کی اگر ہم بات کریں تو مرزا صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد بن حنفیہ تک جاتا ہے، یعنی وہ محمد بن حنفیہ جو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں، تو انہی اولادوں میں سے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ والد محترم اور پورا خانوادہ چونکہ علمی خانوادہ تھا، اس وجہ سے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابتدائی تمام علوم حاصل کیے، قرآن پاک کی تعلیم ہو یا احادیث کی تعلیم ہو یا تفسیر کی تعلیم ہو، وہ تمام روایتی علوم اپنے گھر پر ہی حاصل کیے۔ فن سپاہ گری میں بھی ماہر تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جو مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے وہ فن سپاہ گری میں بھی ماہر ہوتے تھے، وہ سپاہ گری بھی سیکھتے تھے۔ اس لیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ 20 لوگ ایک طرف ہوں اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہوں، تب بھی حضرت مرزا مظہر ان 20 لوگوں پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے فن سپاہ گری کی مہارت بھی حضرت مرزا صاحب کو حاصل تھی۔ کئی اور لوگوں سے یعنی حضرت حاجی افضل سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اس کے علاوہ الگ الگ لوگوں سے الگ الگ مہارتیں حاصل کی۔ حضرت مرزا صاحب کا ایک تعارف یہ ہے کہ اردو ادب میں حضرت مرزا صاحب نے بہت کنٹریبیوشن کیا، اور اسی وجہ سے اردو کی کتابوں میں، اردو ادب کی تاریخ میں حضرت مرزا مظہر صاحب کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اردو ادب کی تاریخ یا اردو شاعری کی تاریخ حضرت مرزا مظہر صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ اگر درویشی کی بات کریں تو وہ بھی بے نظیر ہے، اور اگر فن سپاہ گری کی بات کریں تو وہ بھی بے مثال ہے۔ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایسے فقیہ تھے کہ کوئی بھی حضرت کے سامنے آنے کی جرت اور ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ تمام فیوز، وہ تمام برکات جو حاصل ہوئے وہ حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حاصل ہوئے۔ اور حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود حضرت مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سیف الدین مجددی یعنی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے مرید اور خلیفہ، تو وہی فیض یعنی نقشبندی مجددی فیض حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا ہے۔ تو اس طرح سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان ہے۔ تو اگر ہم نسلاً بات کریں تو محمد بن حنفیہ یعنی مولا علی کی غیر فاطمی اولاد ہیں، اور اگر سلسلہ شجرے کی اگر ہم بات کریں، باطنی فیوز و برکات کی اگر ہم بات کریں تو وہ حضرت مجدد الفسانی کے بعد میں حضرت خواجہ محمد معصوم، اور خواجہ محمد معصوم کے بعد میں حضرت سیف الدین مجددی نقشبندی، اور پھر ان کے بعد میں حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مجددی سلسلے کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ نقشبندی مجددی فیضان ہے جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر ہم مزید گفتگو کریں گے اور پورا ایپیسوڈ اس پر بنائیں گے، لیکن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کر لیں۔ فن سپاہ گری میں وہ مہارت تھی کہ بتاتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو سامنے ہاتھی آ گیا، تو ہاتھی سے لوگ ڈر کر کے بھاگ رہے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہاتھی سے ڈر کر کے وہ دور چلے جائیں، بلکہ وہ ہاتھی کے قریب ہوئے اور ہاتھی نے اپنے سونڈ میں حضرت مرزا صاحب کو لپیٹ لیا۔ مرزا
صاحب نے اپنی تلوار نکالی اسی حالت میں اور ہاتھی کے اس سونڈ میں حضرت مرزا صاحب نے اس تلوار کو گھونپ دیا. لوگ جان گئے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کیسے بہادر ہیں. حالانکہ ہاتھی نے حضرت کو دور پھینک دیا, لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حضرت مرزا مظہر کی شخصیت ہے وہ اپنے آپ میں اتنی باکمال ہے کہ فن سپاہ گری میں بھی ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ وہ جانور جو پاگل ہو جائے تو سینکڑوں لوگوں کو کھدیڑ سکتا ہے, حضرت مرزا صاحب اس سے بھی نہیں ڈرے. تو حضرت مرزا صاحب کی بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے. مرزا صاحب نے سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں سے فیض اٹھایا. اس کے علاوہ ہم قیوم رابع حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں جو حضرت مجدد الف ثانی کے اولادوں میں سے ہیں, ان سے بھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندی مجددی سلسلے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کیے ہیں. اور صرف نقشبندی مجددی سلسلہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ چاہے سہروردی ہو یا قادری سلسلہ ہو, تمام سلسلوں کی خلافت حضرت مرزا مظہر صاحب کو حاصل تھی. والد محترم چونکہ حضرت عبدالرحمن قادری کے مرید تھے تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت مرزا مظہر صاحب کو بھی عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے مرید کرا دیا جائے, لیکن مرزا مظہر صاحب ان کو دیکھتے تھے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں بہت ایکٹیو ہیں لیکن نمازوں میں تھوڑی تساہلی برتتے ہیں, اس لیے مرزا صاحب کا جو دل ہے وہ ان کی طرف مائل نہیں تھا. اس وجہ سے حضرت مرزا صاحب حضرت عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نہیں ہوئے بلکہ اپنے والد محترم سے اس بات پر معذرت بھی کر لی, اور پھر حضرت کا جو دل مائل ہوا وہ سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل ہوا, کیونکہ سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے. تو دل کا میلان تھا حضرت سید نور محمد بدایونی کی طرف, تو اسی دل کے میلان کا خیال رکھتے ہوئے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا دل میں سید نور محمد بدایونی سے. اور جب حضرت مرزا صاحب سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے تو سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا جیسے برسوں سے جانتے ہوں. تو ہم صوفیہ کی روایت میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنا وحد الدین تاریخ السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کریں تو مخدوم پاک کئی اور بزرگوں سے ملے, لیکن تمام بزرگوں نے یہی کہا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پنڈوا شریف میں. تو حضرت مخدوم پاک کو بھی تمام سلسلوں کی خلافتیں حاصل ہیں, لیکن جو خصوصی فیوز و برکات ہیں وہ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئے. تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے پہچانا حضرت مرزا مظہر صاحب کو جس طرح سے برسوں سے تعلقات ہوں. چونکہ ہمارے صوفیہ میں یہ روایت رہی کہ جو امانتیں جس کے پاس ہوتی تھیں اور جن کے لیے رکھی جاتی تھیں وہ امانتیں انہی تک پہنچائی جاتی تھیں. جب تک یہ پورا ماحول, جب تک یہ پورا نظام کمرشلائز نہیں ہوا تھا, تب اس نظام کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نظام میں امانتیں رکھی جاتی تھیں اور اسی کو دی جاتی تھیں جو اس کا حقدار ہوتا تھا, جو اس کا اہل ہوتا تھا. تو حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا. خود حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تب تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے جب تک وہ استخارہ نہ کر لیں یا ان کو کوئی روحانی اشارے نہ مل جائیں. لیکن جیسے ہی مرزا صاحب حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو حضرت سید نے خود اٹھ کر کے استقبال کیا, یعنی بغیر استخارے کے ملاقات کی. اور جو چیزیں اور لوگوں کو جو ہے بہت مدت کے بعد میں حاصل ہوتی ہیں, بڑی محنت کے بعد میں حاصل ہوتی ہیں, بہت مجاہدات کے بعد میں حاصل ہوتی ہیں, حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باطنی کمالات, وہ باطنی فیوز و برکات حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نظر میں عطا فرما دیے. یعنی وہ تمام باطنی علوم حضرت مرزا مظہر صاحب کو عطا فرما دیے, اور تمام جو خلافتیں ہیں وہ بھی حضرت مرزا مظہر صاحب کو حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائیں. تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے کہ سید نور محمد بدایونی جو اپنے وقت کے ایسے کامل صوفی ہیں کہ جو کسی پر نظر ڈال دیں تو اس کو بھی ولی بنا دیں, لیکن وہ انتظار کرایا کرتے تھے, وہ مجاہدات کرایا کرتے تھے, عبادتیں اور ریاضتیں کرایا کرتے تھے. مرزا مظہر صاحب جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظر میں ان کو پڑھ لیا, ان کو اسٹڈی کر لیا اور دل کی دنیا کو بدل دیا. اچھا, یہ بھی ایک بات ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بادشاہ کے زمانے کے ہیں, جو والد محترم تھے وہ عالمگیر کے زمانے کے صاحب منصب تھے, تو لوگ حضرت کے والد محترم کے وصال کے بعد میں, یعنی مرزا صاحب کے والد کے وصال کے بعد میں لوگ
फर्रुख शहर की दरबार में हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के गए, और जब वहाँ गए तो बादशाह को आर्जी नज़ला था, आर्जी ज़ुकाम था, इस वजह से बादशाह दरबार में नहीं बैठा। फिर उसी रात जब हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह सोए हैं तो ख्वाब में हज़रत मिर्ज़ा मजहर ने देखा कि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने अपनी कब्र में से निकल करके सर पर एक कुलाह पहना दी है, यानी टोपी पहना दी है। तो जब हज़रत मिर्ज़ा साहब ने वो टोपी पहन ली तो उसके बाद दिल की दुनिया बदल गई। यानी पहले रिश्तेदार ये चाहते थे कि मिर्ज़ा साहब को भी दरबार में कोई मनसब दिलवा दिया जाए, लेकिन जब हज़रत मिर्ज़ा साहब ने वो ख्वाब देखा और ख्वाब में हज़रत मिर्ज़ा साहब को किसी बुज़ुर्ग ने कुलाह पहना दी, तो उस कुलाह को पहनने के बाद में ख्वाब में दिल की दुनिया बदल गई और फिर वही टर्निंग पॉइंट बन गया। तो 16 साल की उम्र थी जब हज़रत मिर्ज़ा साहब के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, और फिर उस 16 साल की उम्र के बाद में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपने बातिनी कमालात की तरफ, बातिनी फ्यूज़ की तरफ और बातिनी दुनिया की तरफ जो है तेज़ी बढ़ा दी, और फिर हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी रास्ते के मुसाफिर बन जाते हैं अमली तौर से। और फिर आप देखिए कि हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम सिलसिलों के फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल किए, तमाम बुज़ुर्गों से फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल किए, तमाम उलूम अक़ली और नक़ली हासिल किए, तमाम फ़नून में महारत हासिल करने के बाद में हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की अपनी ख़ुसूसियत ये होती है कि जब खानकाह में बैठे होते हैं तो आलम इस्तिग़राक़ में अक्सर होते हैं, आलम वजद में अक्सर होते हैं। और कमाल ये है नज़र का कि अगर कोई खानकाह में ये पूछने के लिए आ जाए कि मेरा भाई गुम हो गया है, मेरे भाई का कुछ अता पता नहीं है, तो उस ज़माने में कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, उस ज़माने में कि जब लोगों के पास में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर नहीं था, उस ज़माने में कि जब टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबरें पहुँचाने का आदान प्रदान इतना ज़्यादा नहीं था, हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हारा भाई कल आ जाएगा या तुम्हारे भाई का ख़त कल आ जाएगा। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया था और कल हो गई, और उस कल के बाद में उस शख्स के जो भाई थे उनका ख़त आ गया। साफ़ तौर से हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की ये करामतें इस बात को दर्शाती हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनका कमाल ये होता है कि जैसे वो अपने हाथ की हथेली को देखते हैं वैसे ही वो जो है दूर के मामलात को भी देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, जो अपने वक्त के बड़े कामिल सूफ़ी, अपने वक्त के बहुत बड़े फ़क़ीह, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की तसव्वुफ़ के और इनकी काबिलियत के और इनकी महारत के मुरीद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग हैं। ये हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। सर सैयद अहमद ख़ान के पीरो मुर्शिद हैं, हम इस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। ये हज़रत ज़कीउल क़द्र शाह अबू सईद मुजद्दिदी जो हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं। ये हज़रत मुहियुद्दीन अब्दुल्ला शाह अबुल खैर मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, तो ये दरगाह शाह अबुल खैर के नाम से ही मशहूर है, तुर्कमान गेट दिल्ली का। उससे जब आप अंदर आएंगे तो ये हज़रत का मज़ार मुबारक है। बहुत सफाई सुथराई यहाँ रहती है और बहुत जो है एहतमाम किया हुआ है इस खानकाह को, इस तरह से आबाद किया हुआ है जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने इन खानकाहों को रखने के उसूल और ज़ाब्ते बनाए थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाह में वही तमाम उसूल अपनाए जाते हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है कि अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। और फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम उलूम पर, तमाम फ़नून पर बेहतरीन पकड़ और मजबूती अता फरमाई, और इसीलिए हज़रत मिर्ज़ा साहब बहुत मशहूर भी हुए और सारी दुनिया ने जाना। ख़ास तौर से मिर्ज़ा साहब का इरादा और मंसूबा ये था कि मुजद्दिदी नक्शबंदी सिलसिले को पूरी दुनिया में पहुँचाया जाए। इसी वजह से नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिला हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए सारी दुनिया में पहुँचा है। सेंट्रल एशिया के इलाक़ों में ख़ास तौर से मुजद्दिदी सिलसिले के लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की ये ख़ुसूसियत भी रही। और अगर आप तरतीब के एतबार से देखें, सिलसिलों की तरतीब के एतबार से देखें, तो आपको एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी कि हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना चूँकि नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिले के बहुत बड़े अजीम सूफ़ी हैं, तो आप ये देखिए कि गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में लोगों को इस्लाम की दावत दी, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, कुरान की तरफ बुलाया। तो हज़रत गरीब नवाज़ के बाद में ये सिलसिला बुज़ुर्गों का चला और उसी सिलसिले को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। यानी अकबर ने जो एक नया मामला छेड़ दिया था, दीन इलाही के नाम से एक दीन को इंट्रोड्यूस करा दिया था,
اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربانی مجدد الفسانی کو تیار کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اثرات جو اکبر نے چھوڑے تھے وہ ایسے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر تو ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ جو اثرات اس نے چھوڑے تھے، ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی فہرست بنائی جائے کہ جس فہرست میں ایسے لوگ ہوں جو مکمل مضبوطی کے ساتھ میں ہمیشہ کام کرتے رہیں۔ تو اسی فہرست میں ایک بڑا نام حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت کو شہید بھی کہا جاتا ہے، اور شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت مرزا مظہر صاحب نے اپنے ایک مرید کو یعنی ملا نسیم کو اس خانقاہ سے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا کہ بھائی اب آپ چلے جائیں، پتہ نہیں ہماری ملاقات ہو نہ ہو۔ تو جب حضرت نے یہ فرمایا تو مریدوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضرت دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو لوگوں کو اس بات کا احساس تھا، چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں کب کیا ہونے والا ہے، ہم کب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کب داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، تو ملا نسیم سے یہ فرمایا کہ جی اب ہم رخصت ہونے والے ہیں، اب پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ تو ساری خانقاہ کے لوگوں کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ اب حضرت کا وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمام خواہشیں اللہ رب العزت نے پوری فرما دیں اور بڑا کرم اس نے کیا، لیکن ایک خواہش ہے جو میرے دل میں ہے، اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں اور جہاد کر نہیں سکتا ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کی خواہش ہے۔ تو جب حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت مرزا صاحب جو ہے شہید ہونے کی تمنا بھی رکھتے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے تمنا کی، اور وہ اس زمانے میں چونکہ جب زمانہ بادشاہ فرخ سیر کے بعد میں جب زمانہ آیا تو اس کے بعد میں بادشاہ کے زمانے میں اس بادشاہ کے زمانے میں شیعوں کا زور اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ حکومتی معاملات میں بھی دخل دینے لگے تھے، اور حضرت مرزا صاحب چونکہ بہت مشہور تھے، بہت فیمس صوفی اس زمانے کے تھے، اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کی جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان پر دلائل سے بات کرنے والے تھے۔ تو حضرت مرزا مظہر صاحب سے لوگ حسد کرتے تھے، اور خاص طور سے جو شیعہ تھے انہوں نے حضرت مرزا صاحب کو مارنے کا پورا پلان بنا لیا تھا۔ تو ایک مرتبہ رات میں حضرت مرزا مظہر صاحب کی درگاہ پر یعنی خانقاہ میں آئے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا خادم نے خانقاہ کھولی، اور پھر جب خانقاہ کھولنے کے بعد میں وہ اندر آئے تو حضرت مرزا مظہر صاحب پہ تیز دھار چاقو سے جو ہے حملہ کر دیا، اور اسی حملے کی وجہ سے مرزا صاحب بستر پر آ گئے، اور پھر 3 دن کے بعد میں یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑی تاریخ ہے، یہ ایک بڑی اہم تاریخ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اور حضرت کی کرامتوں کے حوالے سے آپ بہت کچھ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اردو ادب کو پڑھنے والے تمام طلباء حضرت مرزا صاحب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ضروری ہے کہ جو صوفیاء کرام سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ضرور پڑھیں، کیونکہ شاعری بھی بہت اچھی ہوتی تھی مرزا صاحب کی، اور ان کے جو اشعار ان کی لائبریری پر لکھے ہوئے ہیں، خانقاہ کی لائبریری پر میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نمونہ آپ کو مل جائے۔ اس میں لکھا ہے: پاک ہے اللہ جس کا ہے زمین و آسماں، ہے سب اس کے زیر فرما، ایک ہے وہ حکمراں، سب گناہوں کی معافی عاجزی اور ڈر کے ساتھ، مانگ رب العالمین سے خیر چشمے تر کے ساتھ۔ تو یہ حضرت مرزا مظہر صاحب کی اس طرح کی جو ہے وہ شاعری ہوا کرتی تھی، بہت آسان شاعری اور بڑی معنی خیز شاعری، اسی لیے آپ کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے باکمال صوفی ہیں، اور مرزا صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو بھی کچھ معلومات ہو، کسی بھی پہلو سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہم کو جتنا پتہ ہوتا ہے اور کمنٹری کرتے وقت جتنی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جتنی باتیں ہمارے خیال میں آتی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ میں ساجھا کر دیتے ہیں، اور اس بات کا قطعی ہم کو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مکمل بتا دیتے ہیں۔ جتنا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیتا ہے اور کمنٹری کرتے وقت جتنے الفاظ کا نزول ہمارے دماغ پر ہوتا ہے وہی باتیں ہم آپ تک پہنچا پاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی بزرگ کے بارے میں جب ہم کوئی کمنٹری کر رہے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو بھی کچھ پتہ ہے اس بزرگ کے بارے میں تو ضرور اپنا حصہ بھی کمنٹ باکس میں ساجھا کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں ہم آپ کے اس کمنٹ کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے یہ لائیو مناظر آپ نے دیکھے ہیں۔ قبلہ حضرت عبدالرحمن قادری صاحب کو مزار پاک جی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ، ان کے مزار پر بھی جائیں گے۔ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ یہ درگاہ ابوالخیر ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر سے بھی، خانقاہ ابوالخیر، درگاہ ابوالخیر،
तो इस तरह से बड़ी खूबसूरत सफाई सुथराई यहाँ पर रहती है। यहाँ जो अनस मियाँ साहब हैं वो बहुत तवज्जो देते हैं और अपने ही बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इस खानकाह का निज़ाम उन्होंने बना रखा है। ये दरगाह का मेन गेट है। खानकाह मजहरी खानकाह शाह गुलाम अली दरगाह शाह अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैहिम इसी नाम से ये मशहूर है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अगर आप आएंगे तो तुर्कमान गेट से थोड़ा सा अंदर ही हज़रत का मज़ार मुबारक है और बहुत मशहूर जगह है। तो दरगाह अबुल खैर के नाम से कोई भी आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।